الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي حديث آخر من رغب عن سنتي فليس مني او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی، خطبہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا اس سے آپ اس فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ شاید آج امام صاحب کوئی نکاح پڑھانے والے ہیں، اس لیے کہ وہ جملہ یاد رہتا ہے نوجوانوں کو، النکاح من سنتی، ہے نا، وہ یاد کر کے رکھتے ہیں پہلے سے، بھلے جو ہے 28 سال کے 30 سال کے ہو جائیں، نکاح کریں گے نہیں لیکن اتنا یاد رکھتے ہیں نکاح من سنتی۔ تو یہی موضوع ہے، اور پچھلے جمعہ کو بھی یہ خطبہ پڑھا گیا تھا، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے قرآن پاک سے ہماری بے رغبتی اور بے حسی کہ ہم قرآن پاک سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے جو ہے سنتے ہیں اور تراویح میں سنتے ہیں، لیکن ہم نے کچھ سمجھا نہیں۔ اس موضوع پر پچھلے جمعہ کو بات ہوئی اور مقصد یہ تھا کہ آپ خود بھی قرآن پاک کے پڑھنے والے، اس کو سیکھنے والے اور اپنی اولاد کو، اپنی اولادوں کو سکھانے والے بن جائیں، یہ مقصد تھا۔ اور ایک اعلان آپ کے سامنے یہ بھی ہم کر دیں کہ ہمارا بھی پلان ہے انشاءاللہ، یہ پہلا جمعہ ہے جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ بعد مغرب کے نماز کے بعد سے لے کر عشاء تک جو احباب زیادہ عمر والے ہیں اور وہ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، مسئلہ مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، تو میں انشاءاللہ یہ وقت فارغ کر رہا ہوں آج سے۔ جو احباب سیکھنا چاہتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک یہ میرے پاس وقت ہے، آپ احباب میں سے جو احباب شریک ہونا چاہیں، اگر ایک بندہ بھی آیا تو میں یہ وقت انشاءاللہ خالی رکھوں گا اور سکھانے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ کی طرف سے تھوڑی توجہ ہونی چاہیے، تھوڑا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے سیکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنائے۔ تو پچھلا جمعہ اسی عنوان پر گیا، لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا ہے اس آیت کو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم لیں گے اور اس بارے میں بات کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح اسلامی روح سے، شریعت کی روح سے کر دینا چاہیے۔ اگر بغیر کسی عذر کے بالغ ہونے کے بعد بھی ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے، لڑکا بھی بالغ ہے اور سہولیات بھی ہیں اور باپ بھی راضی ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نکاح کر دینا چاہیے۔ اور عذر جو ہوتا ہے وہ شریعت طے کرے گی، ہم اپنا منمانی کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں طے کریں گے کہ ابھی لڑکی کی شادی کرنا ہے، اس سے چھوٹی ایک لڑکی ہے پہلے اس کا نکاح کر دیں، یا ابھی گھر بنانا ہے، ایک ہی گھر ہے، 2 گھر ہو جائے گا تب شادی کریں گے۔
یا ابھی کاروبار شروع کرنا ہے، اگر کاروبار ہی ہم شروع کر لے گئے اور سکسیس ہو گئے تو نکاح کریں گے۔ اپنی طرف سے اپنی منمانی طریقے سے یہ چیز ہم طے نہیں کر سکتے کہ یہ عذر ہے اور بہانہ ہے، وہ شریعت طے کرے گی۔ شریعت کے جاننے والے کے پاس آپ کو جانا ہوگا اور اپنا عذر بیان کرنا ہوگا کہ میرا لڑکا 28 سال کا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، افسوس کی بات ہے کہ 28 سال کا ہو گیا، 26 سال کا ہو گیا، 24 سال کا ہو گیا ہے اور اس وجہ سے میں اس کا نکاح نہیں کر رہا ہوں۔ ہمیں عذر بتانا ہوگا۔ اگر شریعت کا جانکار آدمی آپ کو معذور سمجھتا ہے تو پھر گنجائش ہے، ورنہ اگر وہ کہتا نہیں کہ یہ عذر نہیں ہے تو پھر اگر بچے سے یا بچی سے لڑکا یا لڑکی کوئی گناہ کرتے ہیں تو والدین کے اوپر اس گناہ کا جو ہے ٹھپا پڑے گا، یعنی والدین مورد الزام ٹھہرائے جائیں، والدین جو ہے ملزم ہوں گے، والدین ملزم گردانے جائیں گے۔ گناہ تو بچے کو بھی ملے گا لیکن ساتھ ساتھ جو لڑکا اور لڑکی گناہ میں ملوث ہوں گے اس کا گناہ اس کے والدین کو بھی ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو قرآن کی صحیح تعلیم دلائی جائے اور جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ نکاح یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ خوشبو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، مسواک انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ جو نکاح ہے یہ سنت ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بے شمار دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں نکاح، بے شمار فائدے۔ حضرت عکاف رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عکاف تم نے نکاح کیا؟ نہیں کیا۔ جواب کیا دیا؟ نہیں کیا۔ کہا کیا تم مال والے ہو، ساتھ والے ہو؟ تو حضرت عکاف نے کہا ہاں میں مال والا ہوں، ساتھ والا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے۔ یہ جملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کتنے حلقے میں نکاح کو لے لیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تب تو شیطان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے، یعنی شیطان کا جو حربہ چلتا ہے، جو تیر چلتا ہے، جو جال بچھاتا ہے، وہ ایسے لوگوں پر اس کا تیر اور اس کا نشانہ زیادہ لگتا ہے جو بے نکاح ہو۔ بے نکاح آدمی زنا کے لیے گویا اس کے اندر زنا کی تڑپ پیدا ہو، بے نکاح آدمی کے اندر زنا کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اور زنا یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ ہم بستر ہی ہو، زنا آنکھ سے شروع ہوتا ہے اور اس کا دل گندا ہوتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح زنا میں ملوث ہوتے ہیں، آنکھ سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ کسی حسین و جمیل لڑکی کو دیکھ کر اس کے اندر زنا کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ جو بے نکاح ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان کا تیر زیادہ چلتا ہے، وہ شیطان کے جال میں زیادہ پھنستا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ پھر حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ تم نکاح کر لو، تمہارے لیے تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے، تم کو نکاح کر لینا چاہیے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مسکین ہے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟
کہتے ہیں ہم کہ بڑا مسکین آدمی ہے، لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ مسکین تھا، بیچارہ غریب آدمی، لاچار مجبور آدمی، جس کے پاس کھانے کو نہ وہ مسکین ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مسکین ہے، وہ شخص مسکین ہے، پھر فرمایا وہ شخص مسکین ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب 3 بار اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا ہم ہی کوئی بات 3 بار کہیں کہ یہ آدمی مجرم ہے، یہ آدمی مجرم ہے، یہ آدمی مجرم ہے، تو آپ سوچیں گے کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اگر کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرم ہے، تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں جو اپنے لڑکے اور لڑکی کا نکاح وقت پر سہولت کے باوجود نہ کرے، وہ شخص مجرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مسکین ہے، مسکین ہے، مسکین ہے، جس کے پاس بیوی نہ، جس کا نکاح نہ ہوا۔ آپ سوچئے کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے کہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس فیکٹری نہ ہو، جس کے پاس کاروبار نہ ہو، جس کے پاس گاڑی اور گھوڑے نہ ہو، بنگلہ نہ ہو، وہ آدمی مسکین ہے۔ اللہ کے رسول نے مسکین کی ایک تعریف اور کر دیا کہ یہ بھی مسکین ہے، جس کے پاس بیوی نہ ہو۔ بیویاں جن کے پاس ہیں، بیویاں تو نہیں رہتی ہیں، ہمارے یہاں تو ایک ہی بیوی رہتی ہے، بیویاں نہیں رہتی ہیں، تو جس کے پاس بیوی ہے اس سے آپ پوچھئے، اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل ہو۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے، یہ جو جوڑے اللہ نے بنائے ہیں اور جائز طریقے سے نکاح میں عورتوں کو لانے کا جو حق اختیار دیا ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ یہ بتایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان عورتوں سے تم کو سکون حاصل ہو، سکون، آرام و راحت حاصل ہو۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہم چاہے سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ وہ بندہ مسکین ہے جس کے بیوی نہ ہو، وہ مسکین ہے، وہ بیچارہ ہے، وہ بیچارہ ہے، وہ مجبور ہے، وہ اس نے گویا سمجھا ہی نہیں دنیا میں آنے کے مقصد۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تزوج امرأة فقد استکمل الایمان، کہ جس نے جو ہے نکاح کر لیا اس نے وہ اپنے ایمان کو کامل کر لیا، مکمل کر لیا۔ النکاح نصف الایمان، دوسرے موقع پر فرمایا نکاح آدھا ایمان۔ تو ایک چیز کو اگر ہم مانیں اور دوسری چیز کو نہ مانیں تو پھر ہم جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم کو تطبیق دینا ہے اللہ کے رسول کے جو ارشادات ہیں، جو تعلیمات ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو ہم پورا کرتے ہیں لیکن تاخیر کر کے پورا کر لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بالغ ہو جاتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں تو ان کا نکاح کر دو، اور اگر استطاعت نہیں ہے، یہ ان مردوں کو، ان نوجوانوں کو کہہ رہے اللہ کے رسول کہ اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے، مہر نہیں دے سکتے ہو، ان کا نام نفقہ نہیں اٹھا سکتے ہو، کون سا جوان ایسا ہے وہ کھڑا ہو جائے آج کے محفل میں، کون سا نوجوان ایسا ہے جو نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی کا نام نفقہ نہیں اٹھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ملے گا، صرف بہانے بازیاں ہوتی ہیں۔ تو جب نام نفقہ ہم اٹھا سکتے ہیں تو ہمارے پاس بہانے کیا رہ گئے؟ ہمارا اپنا خود کا گھر ہونا چاہیے، یہ کون سی بات ہے؟ بھاڑے کے گھر میں نہیں رکھیں گے، بھاڑے کے گھر میں لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہم بھاڑے کے گھر میں اپنی بیوی کو نہیں لائیں،
اور تمہارے مقدر میں اگر وہی لکھا ہے تو ناک رگڑ کے لانا پڑے گا ایک دن۔ اس سے پہلے آپ اپنے ہوش کی جو ہے ناخن لو اور سمجھداری کا ثبوت دو۔ آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ کی انرجی ضائع ہو رہی ہے، آپ گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے زنا کا صدور ہو رہا ہے، آپ کے اعضاء و جوارح سے زنا کا صدور ہو رہا ہے، آپ کے کان ملوث ہیں زنا میں، آپ کا دل دماغ فحش لٹریچر اور فحش فلمیں دیکھنے میں ملوث ہے۔ آپ کب سمجھیں گے اس بات کو کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں؟ بہرحال سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہمارے ساتھ میں رہنے والا کوئی بندہ ایسا ہے تو ہم ترغیب دیں، اس کو نکاح کی فضیلت بتائیں کہ بھائی تمہاری عمر ہو گئی ہے، اگر تمہارے پاس تمہارے گھر میں کوئی مجبوری نہیں ہے تو تم کو نکاح کر لینا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے آگے جو فرمایا کہ اگر نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو روزہ رکھو۔ تو روزے سے کیا ہوگا؟ شہوت دبے گی۔ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہوتا ہے، تو شہوت دبی رہے گی، زنا کا صدور کم ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ اور وہ جو حدیث میں بیان کر رہا تھا کہ مسکین ہے مسکین ہے مسکین ہے، وہ جہاں مردوں کے لیے کہا وہیں عورتوں کے لیے بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مسکینہ ہے۔ ہم اردو میں مسکین بھی بول سکتے ہیں، لیکن عربی میں اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ مسکینتن کا آتا ہے، مسکینہ۔ تو وہ عورت مسکینہ ہے، وہ عورت مسکینہ ہے، وہ عورت مسکینہ ہے جس کا خاوند نہ ہو۔ صرف مردوں کو نہیں کہا، عورتوں کو بھی کہا کہ وہ عورت بیچاری بڑی غریب ہے، بڑی بیچاری ہے، بڑی لاچار ہے جس کا خاوند نہ ہو۔ ایسے بھی دیکھیے جس کا طلاق ہو جاتا ہے، جو مطلقہ ہو جاتی ہے بیچاری، یا جن کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی کیا ویلو ہوتی ہے سماج میں؟ اور واقعی ان کے چہرے سے بیچاریت اور لاچاریت ٹپکتی ہے۔ اور وہی مطلقہ، وہی بیوائیں جن کا نکاح ہو جاتا ہے، پھر سے ان کے چہروں پر طمانت آ جاتی ہے، تسکین آ جاتی ہے، آرام و راحت چھلکنے لگتا ہے، خوشیاں واپس آ جاتی ہیں ان کے چہروں پر۔ تو یہی حالت میرے دوستو شادی سے پہلے کی بھی ہے کہ مرد بیچارہ ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، غریب ہے۔ وہ اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے جس کی بیوی نہ ہو، اور اس سے زیادہ غریب عورت کوئی نہیں ہے جس کا کوئی خاوند نہ ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا تو صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول اگرچہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، بہت زیادہ وسعت والا ہو، اس آدمی کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہو، تب بھی وہ مسکین ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تب بھی وہ مسکین۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول نے عورت کے بارے میں کہا کہ وہ عورت مسکینہ ہے تو صحابہ کرام نے سوال کیا اگرچہ وہ بہت بڑی تاجرہ ہو، بہت بڑی کاروباری عورت ہو، بہت بڑی پراپرٹی کی مالک عورت ہو، تب بھی وہ مسکینہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تب بھی وہ مسکینہ ہے، تب بھی وہ بیچاری ہے، تب بھی وہ لاچار ہے، تب بھی وہ غریب ہے۔ آپ اسی حدیث سے صرف میرے دوستو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نکاح کا اسلام میں کیا تصور ہے، نکاح کا اسلام میں کیا مقام ہے، اللہ کے رسول نے نکاح کو کیا علو مرتبت سے نوازا ہے۔ ایک مرتبہ 3 صحابہ کرام اکٹھا ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کر لی۔ ایک صحابی نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں رات بھر عبادت کروں گا، نوافل پڑھوں گا، ایک صحابی نے کہا میں تو نکاح نہیں کروں گا۔ 3 طرح کے صحابی ایک ساتھ جمع ہوئے اور تینوں نے اپنے اپنے اوپر یہ التزام کر لیا کہ آج کے بعد سے ہم یہ عمل شروع کریں۔ اللہ کے رسول کو بات پہنچ گئی، اللہ کے رسول نے بلایا
کیا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے۔ کہا دیکھو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو۔ کیا جملہ کہا؟ کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ میں ہوں، میں اللہ سے سب سے زیادہ تم میں سے ڈرنے والا ہوں، یعنی سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ تقوی میرے اندر ہے، سب سے زیادہ پرہیزگاری میرے اندر ہے، سب سے زیادہ خوف خدا میرے اندر ہے۔ تمہارے اندر اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا میرے اندر ہے، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نوافل بھی پڑھتا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، رات کو سوتا بھی ہوں اور نوافل بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی تہجد کی بھی قضا نہیں اللہ یہ کہ ایک مرتبہ جنگ سے واپسی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اسی سے آپ اندازہ لگا دیجئے کہ سب سے زیادہ خوف خدا کس کے اندر تھا۔ اللہ کے رسول بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں۔ اللہ کے رسول اگر نہ ہوتے تو یہ دنیا کا سسٹم ہی نہ ہوتا۔ اس دنیا کو لولا کرما خلقت الافلاق، اللہ تعالیٰ دنیا کو ہی نہیں پیدا کرتے۔ اگر اللہ کے رسول کو دنیا میں بھیجنا نہیں ہوتا تو یہ دنیا کا پورا سسٹم ہی نہیں ہوتا۔ تو جس کے طفیل دنیا کو پیدا کیا، جو رحمت للعالمین ہے، جو سارے رسولوں اور نبیوں کا سردار ہے، جو سارے کائنات کی ایک ایک مخلوق کا سردار، تمام مخلوقات کا سردار، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، یعنی سب بیداری بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ تو تم نے یہ کیسے اپنے اوپر انتظام کر لیا، لازم کر لیا کہ میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں، خالی عبادت میں ہی گزار دوں گا؟ غلط ہے۔ اور یہ کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ایام 20 کے ہر مہینے 13، 14، 15 جو تاریخ آتی ہے اس کے روزہ رکھا کرتے تھے، پیر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور جو مواقع فضیلت کے ہیں ان مواقع اور ان ایام میں اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول یہ فرما رہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کسی دن روزہ رکھتا ہوں کسی دن نہیں رکھتا ہوں۔ تو تم نے یہ کیسے لازم کر لیا؟ ابھی مجھ سے زیادہ متقی تو نہیں ہو نا، مجھ سے زیادہ خوف خدا تو تمہارے اندر نہیں ہے نا، تو تم نے یہ کیسے لازم کر لیا کہ میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں؟ اور جو تیسرے صاحب تھے کہ اب میں نکاح ہی نہیں کروں گا، کہا بھائی نکاح نہیں کرنا یہ نصرانیت والا عمل ہے، یہ عیسائیوں کے یہاں۔ میں نبی ہوں، میرے اندر تم سے زیادہ خوف خدا ہے، میں تم سے زیادہ متقی ہوں، میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں، میرے اندر اللہ کا ڈر تم میں سے سب سے زیادہ ہے، لیکن میں نے عورتوں سے نکاح کیا، میں عورتوں سے نکاح نہیں کرتا ہوں۔ کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہم سب کے لیے دوستو آئینہ ہے کہ اللہ کے رسول نکاح کو اور نکاح کے ذریعے امت کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں۔ ہم سب کے لیے میرے دوستو یہ ضروری ہے کہ ہم اس موضوع کو سمجھ کر معاشرے میں اپنے آس پڑوس میں، پاس پڑوس میں رہنے والوں پر نگاہ رکھیں، اس لیے کہ بے نکاحی کے ذریعے معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اب نکاح جب موضوع میرے دوستو آج کا موضوع جب نکاح ہے تو نکاح کو مشکل بنانے میں ہمارا اور معاشرے کا کیا کردار ہے اس کو بھی انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم لیں گے، اور اسی کی ایک صفت کہہ لیجیے اور اسی کا ایک جز جہیز آتا ہے اس کو بھی انشاءاللہ لیں گے۔ اور یہ جو مہینے چل رہے ہیں تو حج کے مہینے ہیں اور لوگوں نے فارم بھرے ماشاءاللہ، حج میں ان کے نام بھی آگے، اللہ ان کو قبول فرمائے، اور ان کی قسطیں جو پیسہ جمع کرنے کی وہ بھی چالو ہیں۔ لیکن اس موضوع کو بھی انشاءاللہ ہم لیں گے بقرعید سے پہلے، حج کے موضوع کو، اور اس کا اختتام جا کر قربانی پر ہوتا ہے، اور تب تک ہمارا قربانی کا دن بھی انشاءاللہ بالکل قریب آ جاتا ہے۔ تو یہ ترتیب رہے گی انشاءاللہ
لیکن نکاح کے جو فوائد ہیں ان فوائد میں سے چند آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نکاح کا بہت بڑا فائدہ تو عبادت ہے۔ عبادت کے لیے آدمی کتنا ترستا ہے کہ 4 رکعت تہجد پڑھنے کو مل جائے، 4 رکعت نفل پڑھنے کو مل جائے، صدقہ خیرات میرا اچھی جگہ لگ جائے۔ کیوں؟ اس کو عبادت سمجھتا ہے نا۔ ایسے نکاح کرنا بذات خود ایک عبادت ہے، نکاح کرنا ہی ایک عبادت، اس سے بڑا فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ اور نکاح کے ذریعے تقوی اور طہارت پیدا ہو، تقوی اور طہارت پیدا ہوتی ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان کے اندر خوف خدا آتا ہے، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تو قرآن نے ہی گرا دیا ہے۔ اور نکاح کے ذریعے اولاد کا حصول، بغیر نکاح کے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو نکاح کے ذریعے اولاد کا حصول، اور یہ اولاد کا حصول بھی انسان کے لیے طمانینت اور سکون کا ذریعہ آگے چل کر بنتے ہیں۔ تو یہ فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری کثرت پر کل قیامت کے دن فخر کروں گا۔ تو ایک فائدہ یہ بھی ہے، اس لیے تم زیادہ بچہ جننے والی عورتوں سے نکاح کیا کرو۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ وراثت کے اعتبار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جن بچیوں کی مائیں زیادہ بچوں کے حصول کا ذریعہ پہلے بنے رہتی ہیں تو ان کی بچیاں ظاہر سی بات ہے یہ امید ہوتی ہے کہ ان سے جو ہے زیادہ امید ہے بچہ پیدا ہونے کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے تمہاری کثرت پر کل قیامت کے دن فخر کروں گا۔ یہ چند فائدے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ نکاح والا آدمی بے نکاح آدمی کے مقابلے بیمار کم پڑتا ہے، اس کی تندرستی زیادہ صحیح رہتی ہے، وہ زیادہ صحت مند ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مختلف بیماریاں ہیں جو نکاح شدہ آدمی کو نہیں آتی ہیں اور بے نکاح آدمی کو آتی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی بیماری دماغ کا خراب ہونا، ڈپریشن کا شکار ہونا، اس لیے کہ جو مادہ ہوتا ہے، مادہ منویہ جو ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے ہم بستری کے ذریعے عورتوں سے اختلاط کے ذریعے وہ مادہ جب خارج ہوتا ہے تو انسان کے اندر سکونت اور اطمینان اور کہہ لیجیے قلبی کیفیت جو ہے مضبوط ہوتی ہے، اور جب وہ جامد پڑا رہتا ہے، جام پڑا رہتا ہے تو اس کا اثر دماغ تک جاتا ہے اور دماغ کو معاف کرتا ہے، ڈپریشن کا شکار کراتا ہے اور پاگل پن تک اس کی انتہا ہو جاتی ہے، یعنی پاگل بھی بنا دیتا ہے وہ چیز۔ اس لیے میرے دوستو ہم اس موضوع کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں اور معاشرے میں تلاش کر کے ایسے لوگوں کے لیے ہم اسباب و راحت کے سامان اکٹھا کریں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے تو آپ کی ہم مدد کو آگے آ رہے ہیں، لیکن آپ اس سنت کو زندہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔